سارے ہوں مل کے بآواز بلند نعروں کا جواب دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سب سے پہلے تمام بالا خاران ولایت کی خدمت عالیہ میں وجہ اللہ کے ظہور کے پرنور موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی جائے. آباد و شاد رہو، سلامت رہو. میں دعا گو ہوں خداوند عالم بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہر مومن کے اللہ پاک آج کے دن کے صدقے میں دلی مقاصد پورے فرمائے. بھائی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہو پہ آپ کا کام ہے. توجہ ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک اگر نہیں آ رہی تو بھی آپ ان سے کہہ سکتے ہیں، بعد میں یہ نہ کہنا. چونکہ جشن ہے، 13 رجب ہے اور 13 رجب کے متعلق کی گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے، کافی دیر سے جشن پاک شروع ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ پہلے جملے سے آپ کی تھکاوٹ اتر جائے. توجہ آپ کی شرط ہے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ظہور ہے آج. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین کا ظہور 13 رجب کو کیوں ہوا ہے، 12 کو کیوں نہیں ہوا، 14 کو کیوں نہیں ہوا؟ سوال ہے نا بھائی، غور و فکر فرمائے آپ. کوئی بندہ آج تک کسی مسجد میں پیدا ہوا ہے؟ کوئی عالم، کوئی وزیر، کوئی بادشاہ، کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا، کوئی نہیں پیدا ہوا؟ کوئی نبی؟ بولو. جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی کی رہائش تھی بیت المقدس میں، اللہ کے گھر میں رہتی تھی. شوہر نے مس بھی نہیں کیا. قدرت کاملہ الہیہ سے اللہ نے جناب عیسیٰ جیسا بیٹا دیا ہے. جو ہی ولادت کا وقت قریب آیا اللہ نے فرمایا فخرو جی، فخرو جی، ھذا بیت العبادت ولیس بیت الولادت. یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے. جو رہتی تھی اللہ اس کو نکال رہا ہے. علی کی ماں اللہ کے گھر میں نہیں رہتی تھی، عمران کے گھر میں رہتی تھی. اس کو بلا کے کہہ رہا ہے یہاں علی نے یہاں آنا ہے. داد بڑی دے رہے ہو لیکن نعرہ ڈھیلا ہے بھائی. جب تک ہر بندہ نعرے میں شریک نہیں ہوگا میں نے آگے نہیں پڑھنا. بھائی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا نام لیا کرو، فخر سے لیا کرو. کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے جب یا علی کہو دل میں ٹھنڈا گزر آئے تو ماں کو دعا کیا کرو، اس نے حلالی خون سے دودھ پلایا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ کوئی بھی قرآن سے بڑی کتاب تو کوئی نہیں ہے. قرآن اہم کتاب ہے، ساری کتابوں کی سردار ہے. ہر چیز کا سردار ہوتا ہے. کتابوں کے سردار کا نام قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے، آئمہ خدا کے سرداروں کا نام علی ابن ابی طالب ہے. قرآن پاک بڑی اہم کتاب ہے. اگر تلاوت کرو نماز کی حالت میں جتنا قرآن پڑھتے ہو اللہ ایک ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں دیتا ہے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک ایک حرف کے بدلے میں خدا 100 نیکی دیتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں چاہے آپ کا وضو ہے آپ کہیں قرآن 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 قرآن، ثواب ملے گا؟ باوضو ہو کے بے شک مصلی پہ بیٹھ جائیں، نماز 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 کی تسبیحاں پڑھتے جائیں، ثواب ہوگا. آپ مستطیع ہیں، آپ پہ حج واجب ہے، حج نہ کریں، حج حج کہتے رہیں، تسبیحاں پڑھ ڈالیں، ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہر عبادت کا ثواب موری پر والوں اس وقت ہوتا ہے جب عبادت انجام دی جائے. پوری کائنات میں اللہ کے کارخانہ قدرت میں میرے مولا علی کا واحد نام ہے. علی علی کرتے رہو، عبادت ہوتی رہتی
علی یا علی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی برابری کے دعوے دار کون ہے؟ علی، وہ علیم ازل علی ہے، وہ تقدیر ساز ہے، وہ مقدر بنانے والا علی ہے۔ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اسے قبلہ بنا دیتا ہے، مومن کے دل میں آتا ہے تو اسے پاک بنا دیتا ہے، اسے طیب و طاہر بنا دیتا ہے۔ سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا، اللہ کے گھر میں آ کے اس کو قبلہ بنا رہا ہے۔ اللہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے، دنیا والوں، علی ابن ابی طالب وہ علیم ازل ہے، وہ معجز نما ہے، جو بیت اللہ میں آئے تو اس کی قسمت بدل دیتا ہے، حوضدار کے دل میں آئے تو اس کا مقدر بدل دیتا ہے۔ مولا امیر المومنین بیت اللہ میں ظہور ہے، اللہ کے گھر میں۔ بیت اس گھر کو کہا جاتا ہے جہاں سویا جائے، باتا یبیت و باب ہے، جہاں پہ رات گزاری جائے۔ عربی میں اس جگہ کو بیت کہا جاتا ہے۔ دار بھی عربی کا لفظ ہے، اس کو بھی گھر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس میں رہے یا نہ رہے، بیت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں رہا جائے۔ اللہ رہتا ہے، بولو اللہ محدود ہے؟ بھئی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر اللہ نے گھر کیوں بنوایا ہے؟ بھئی مسجد کو بھی کہتے ہو اللہ کا گھر ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ یہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی شبیہ ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم اس لیے ہے کہ جہاں بیت اللہ دور ہو مسجد میں جاؤ، جہاں بیت اللہ قریب ہے بیت اللہ میں جاؤ، مسجد الحرام میں نماز پڑھو۔ اب یہ شبیہ ہے، اس کا احترام بھی لازم۔ وہ ہے بیت اللہ، اللہ کا جسم نہیں ہے، جو جسم ہو وہ محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جہاں سے بھی لے کے آؤ گے محتاجی آئے گی، محتاجی آئے گی، تو پھر اللہ نہیں ہے۔ یہ عام بندہ بشر ہو گیا، اور محدود بھی خدا نہیں ہوتا، خدا لا محدود ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے، خدا ہر جگہ ہے، اور ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ ثعلب یمانی نے مولا امیر المومنین سے پوچھا، یا علی حل رأیت ربک، یا علی تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ میرے مولا امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا، ثعلب یمانی، علی وہ واحد عابد ہے پوری کائنات میں، اندیکھے رب کی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اندیکھے رب کی علی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ کون سویا بیت اللہ میں؟ اللہ کا گھر جو ہے بھائی، بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ اور ہے گھر اور ہے۔ بیت اللہ یہ لفظ کا بتا رہا ہے، اللہ اور ہے گھر اور ہے، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے؟ اللہ کی کتاب اور ہے، اللہ اور ہے، لیکن خداوند عالم کہتا ہے یہ میرا گھر ہے۔ تو پوری تاریخ آدمیت کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ کہتا ہے پوری کائنات میں جو پہلا گھر ہے وہ بیت اللہ ہے۔ جب سے بیت اللہ پہلا گھر ہے، جب سے حساب خود کر لینا، قیامت تک مجھے کوئی با کمال دکھاؤ جس نے کعبے میں رات گزاری ہو اور اس کو بیت بنایا ہو، لیکن علی کی والدہ گرامی نے ایک روایت میں 3 راتیں، ایک میں 4 راتیں گزار کے اس کو بیت بنایا۔ اللہ کہتا ہے علی کی اماں کا گھر نہیں، مجھے اللہ کا گھر ہے۔ یا علی، علی کی اماں کا گھر نہیں ہے بھائی، گھر اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا گھر ہے، میرا گھر آباد کرنے والے یہ ہیں۔ یا دوسری بات، اگر آپ کے گھر کی کوئی کنڈی بجائے، دروازہ کھٹکھٹائے، گھنٹی دے، تو کون برآمد ہوگا؟ گھر والے یا آپ کا وارث۔ اب میری طرف دیکھنا، بیت اللہ میں جب 16 رجب کو میرے مولا امیر المومنین برآمد ہوئے بیت اللہ سے، تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا، او مسلمانوں، جب بھی میرے گھر کا در بجایا جائے، ظاہر میں نہیں ہوتا، میرا علی ہوتا ہے۔
آباد و شاد رہو۔ ایک اہم بات بھی آپ سماعت فرما لیں، بانیان نے مجھے آتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سامنے جو پلاٹ پڑا ہے پتہ نہیں یہ کتنے مرلے ہے، 18 مرلے، ماشاءاللہ 18 کا عدد جانتے ہو، جمع کرو 8 1 اور 9 اور 9 جناب سیدہ کا عدد ہے، حسین کی پاک اماں کا عدد 9 ہے۔ تو انہوں نے یہ خریدا ہے 25 لاکھ روپے مالیت میں۔ تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ تعاون فرمائیں، اور میرا حق یہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اگر آپ خرچ کرتے ہیں، خدا کہتا ہے میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کون ہے بھائی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ قرض حسنا کیا ہے؟ اور خدا فرماتا ہے کہ میں اس کو کئی گنا زیادہ دیتا ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت منها سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ کہتا ہے جو میری سبیل میں 1 درہم خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے، اس نے ایک دانہ کاشت کیا ہے زمین میں، اور اس دانے سے 7 سٹے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں ہر سٹے میں 100 دانہ ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے جو میری سبیل میں خرچ کرے میں دنیا میں 700 گنا زیادہ واپس کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ قرآن کی آیت ہے اور سورہ بقرہ میں۔ اور اللہ کو مقروض کرنا، کون ہے خوش نصیب جو اللہ کو مقروض کرتا ہے، جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ اللہ ہمارا محتاج ہے؟ نہیں، اس نے ایک ایسی بات آپ سے کہی ہے، اگر آپ یہاں خرچ کرو گے تو گویا میں مقروض ہو جاؤں گا، اور جس کا اللہ مقروض ہو جائے پھر اللہ کئی ہزار گنا واپس کرتا ہے۔ سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا، یہاں بھی لفظ سبیل ہے۔ سبیل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، فَأَمَّا السَّبِيلُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وِلَایَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی سبیل الہی کا لفظ موجود ہے، اس سے مراد شوہر بطول جناب امیر ہیں۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ ہاں، اب بات آ گئی ہے اللہ کو مقروض بنانے والی۔ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا صدقے سے اللہ مقروض ہو جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، اب وقت نہیں ہے، ورنہ پوری مجلس اسی بات پہ پڑھ دی جائے گی، اور آپ کو ایک آدھ اور بھی میں بات سناؤں گا چندہ دینے کی فضیلت کیا ہے۔ اسلام کے تمام امور میں چندہ دینے کی کیا فضیلت ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی الگ ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے جو اہل بیت اطہار کی راہ میں خرچ کرتے ہیں میں ان کو 1 کے بدلے دنیا میں 700 گنا عطا کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کو مقروض، ہاں بھائی نماز پڑھنے سے اللہ مقروض ہوتا ہے؟ معصوم فرماتے قرآن میں بھی آیات ہیں کہ اللہ مقروض نہیں ہوتا۔ کہتا ہے جو بندے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، صدقے بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ کو مقروض کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے اللہ مقروض نہیں ہوتا، کسی اور بات سے مقروض ہوتا ہے۔ جاگنا، معصوم سے پوچھا گیا کس چیز سے اللہ مقروض ہوتا ہے؟ جاگنا۔ معصوم فرماتے ہیں من انفق درہما فی عزاء الحسین، جو بندہ 1 درہم حسین کی عزاداری پہ خرچ کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس بندے نے مجھے مقروض بنا لیا ہے۔ یا علی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر آپ کہو تو ایک میں تاریخی مثال آپ کو پیش کر دوں۔ رسول پاک نے بھی چندہ لیا تھا، نہیں لیا تھا؟ بھئی دینیات والی کتابیں آپ نے نہیں پڑھی؟ دینیات والی کتابوں میں نہیں تھا کہ رسول پاک نے چندہ مانگا تھا جنگ خندق کے زمانے میں؟ تو ایک بندے نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، ایک نے آدھا دے دیا، ایک نے کیا کیا دے دیا، اسلامیات میں نہیں لکھا ہوا، تو میں ذمہ داری سے یہی تو عرض کر رہا ہوں۔ تو جس نے سارا سامان دے دیا تھا، رسول پاک نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہی لفظ ہے۔ اس نے جواب دیا گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں محمد بھی ہوتا ہے، اور جہاں محمد ہوتا ہے وہاں علی بھی ہوتا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہی ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ تو سرکار نے چندہ مانگا تھا، لیکن وہاں پہ اسلامیات میں دینیات میں مختصر ہے۔ میں ذرا تفصیل بتانے لگا ہوں۔ ہر بندے نے چندہ دیا، سارے بندے توجہ سے سماعت فرماؤ۔
یہ کسی بندے پہ احسان نہیں ہے، حسین کی پاک اماں پہ احسان ہے۔ اگر آپ حصہ ملاؤ گے تو بندوں کو آپ نے نہیں دیکھنا، حسین کی اماں کی خوشنودی کو دیکھنا ہے۔ مولا نے کرم فرمایا ہے، آپ کے سامنے تھا، لگواں ہے جیسے آپ کہتے ہو بننے کے ساتھ بننا ہے، اپنے بننے کے ساتھ بننا ہو تو وہاں مر جاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو۔ تو یہ حسین کے بننے کے ساتھ بننا ہے، حسین کے گھر کو وسیع کرو، اللہ دنیا میں بھی رزق وسیع دے گا، آخرت میں بھی وسیع دے گا۔ ہر بندے نے چندہ دیا بھائی، ہر بندے نے چندہ دیا۔ جناب سلمان فارسی نے چندہ نہیں دیا تو لوگوں نے کہا کہ کل کی بات ہے، ایک دن پہلے سرکار نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت سے۔ تو یہ بعض لوگوں کو بات اچھی نہ لگی کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، قریبی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہماری قربانیاں ہیں، ہمیں تو یہ تمغہ نہیں ملا، یہ فارس کا رہنے والا ہے، فارسی اور نسل بندہ ہے، اس کو رسول پاک نے فرمایا منا اہل البیت۔ رسول پاک کی خدمت عالیہ میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور سلمان نے کتنا چندہ دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سلمان نے تو ابھی کوئی چندہ نہیں دیا۔ حضور کل تو اس کو اتنا تمغہ آپ نے دیا ہے، اس نے چندہ ہی نہیں دیا۔ سرکار نے فرمایا میں تمہارے دل میں کوئی کھلبلی ہے، بلا کے پوچھ لیتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی آ گئے، سرکار نے فرمایا سلمان میرے صحابی کہہ رہے ہیں آپ نے چندہ نہیں دیا۔ تو جناب سلمان فارسی نے جواب دیا مولا آپ تو بہتر جانتے ہیں، جو شے امام کے لیے حرام ہوتی ہے، یہ جس شے کو امام طلاق دے دے وہ غلام کے لیے بھی حرام ہوتی ہے۔ میرے مولا علی نے دنیا کو طلاق دے دی ہے، طلاق، تو میں غلام علی ہو کر دنیا کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اگر یہ کہتے ہیں تو کل ہم بازار جائیں گے، محنت مزدوری کریں گے، دہاڑی کریں گے، جو اجرت ملے گی وہ آپ کی بارگاہ میں بطور چندہ پیش کر دی جائے گی۔ یہ رات بھی لوگوں پہ بڑی مشکل سے گزری ہے، دیکھ رہے ہیں وقت، تارے دیکھ رہے ہیں آسمان پر کہ کیا وقت ہوا ہے، صبح کا وقت ہو، مرغوں کی بانگ کی آواز سنائی دی تو پھر خوش ہوئے کہ رات گزر گئی ہے، اب صبح ہونے والی ہے، سلمان جائے گا، مزدوری کرے گا، آ کے دے گا چندہ، دیکھیں گے بھئی کیا دیتا ہے، تھوڑا ہوگا یقیناً ایک دہاڑی کیا ملتی تھی اس وقت، تو ہم اعتراض کریں گے، باتیں بنائیں گے۔ جناب سلمان فارسی اٹھے، عبادت الہیہ کی فراغت کے بعد امیر المومنین علی بادشاہ کے چہرے کی زیارت کی، النظر الی وجہ علی عبادہ، مولا امیر کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عظیم اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد مولا کے قدم چوم کے دہاڑی کے لیے روانہ ہو گئے، دہاڑی مل گئی، پورا دن مزدوری کرتے رہے، شام کو اجرت ملی، اجرت ہتھیلی پہ لے کر سوچ رہے ہیں کہ یہ پیسے رسول پاک کی خدمت عالیہ میں دوں یا کوئی شے خرید کے دوں۔ تقدم رجلاً و تؤخر اخرى، ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے، 70 مرتبہ اسی طرح سوچا۔ پھر کہتے ہیں پیسے سرکار کے شایان شان نہیں ہیں، کوئی شے خرید کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آئے بازار تمرہ میں، یہاں کھجوریں بکتی ہیں، ٹھیک ہے، بازار تمرہ میں آئے، جو اس زمانے کی وہ اجرت تھی وہ پیسے دیے تمار کو، کھجوریں بیچنے والے بندے کو، اور عرض کیا کہ مجھے کھجوریں دو۔ اس نے اس زمانے کے مطابق ظرف میں، برتن میں، ٹوکرا سمجھ لو، یہ کارٹن نما سمجھ لو، جو بھی تھا گٹھڑی اس نے بنا کے دی، سر پہ رکھی۔ ادھر لوگ انتظار میں ہیں کہ جس کو بہت بڑا تمغہ ملا ہے، آل محمد کا سب سے بڑا تمغہ، جس طرح پاکستانی فوج کے پاس سب سے بڑا تمغہ نشان حیدر ہے، یہ اہل بیت کا سب سے بڑا تمغہ ہے، منا اہل البیت، ہماری اہل بیت اطہار میں سے ہے۔ لوگ حیران ہیں، یہی وقت ہو گیا تھا نا، یہ شام کا وقت ہے، وہ گردنیں مروڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ سلمان فارسی تو نہیں آ رہے، سلمان فارسی تو نہیں آ رہے۔ جناب سلمان فارسی کو دیکھا، ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہتے ہیں دہاڑی کی ہے، یہ چھوٹا سا برتن، یہ چھوٹی سی گٹھڑی لے کے آ رہے ہیں، وہ پتہ چل جائے گا شاید یہی چندہ ہے، یہ اس سے بھی آتا ہو۔ سلام کیا، رسول پاک کے قدم چومے، امیر المومنین کے قدم چومنے کے بعد وہ گٹھڑی، وہ ٹوکرا، وہ برتن جو بھی تھا رسول پاک کی خدمت عالیہ میں پیش کر کے کہا حضور ہم نے دہاڑی کی اجرت ملی، بازار تمرہ میں گئے، کھجوریں خریدیں، یہ کھجوریں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں بطور چندہ پیش کر رہے ہیں۔
جو بندے ایک اونٹ کا ناشتہ کرتے تھے انہوں نے گٹھڑی کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، رسول اعظم کو دیکھا، سلمان فارسی کو دیکھا، امیر المومنین کو دیکھا، حیران ہو کے کہتے ہیں اتنا بڑا تمغہ، چندہ اتنا تھوڑا، جاگ رہے ہو تو میں بتاؤں رسول اعظم نے کیا کہا ہے؟ رسول پاک نے آگے جواب کیا دیا ہے؟ یہ جملہ ہمارے نانا جی قبلہ امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توسی فاتح چوٹی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اس جملے کا ثواب ان کی روح کو پہنچے تو وہ سنانے لگا ہوں، سارو کھانا بیدار ہو کے سننا۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا تمغہ، اتنی تھوڑی کھجوریں؟ جاگنا کائنات عالم کے رسول نے عالم جلال میں آ کے فرمایا، عرب کے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر یہی خندق والی جنگ قیامت تک طولانی ہو جائے، تلوار علی کی چلے گی، کھجور سلمان کی چلے گی۔ یا علی سلمان فارسی ہو ہستی ہیں، لوگوں کو نہیں پتا۔ فرمایا باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے، یا 14 اللہ کا دروازہ ہے، یا ان کا نوکر سلمان اللہ کا دروازہ ہے۔ ان کی دہلیز پہ جھک کے تو دیکھو نا بھائی، سر جھکا کر تو دیکھو یہ کتنا عطا کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت تک اگر یہی جنگ طولانی ہو جائے، تلوار میرے بھائی علی کی چلے گی، کھجور میرے اسی سلمان کی چلے گی۔ تو کس طرح چل رہی ہے؟ اگر کہو تو میں بتاؤں برکت کیسے آتی ہے، برکت بتاؤں بھائی، مال رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ برکت کا منبع اہل بیت اطہار، برکت کا مصدر محمد مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول پاک امیر المومنین اور حسنین شریفین کو کھانے کی دعوت دی، کھانے کی دعوت دی۔ ایک روایت میں یہ ہے، چھوٹا سا آپ کی زبان میں پٹھورا، ٹھیک ہے، دمبے کا برا اس کو بولتے ہیں فارسی میں، ہم اپنی زبان میں پٹھورا وہ لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں، دمبے کی ایک ران لی، وہ گھر میں لے کے آئے، زوجہ سے فرمایا بہترین کھانا تیار کر، کیونکہ کائنات کی سب سے چنی ہوئی ہستیاں ہماری مہمان ہونے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ادب سنتا ہے، جو علم سنتا ہے، میں اس سے کہنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ جناب جابر آئے، ظہر کے وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھی رسول پاک کی ابتدا میں۔ نماز کے بعد سرکار نے فرمایا جابر اہتمام ہے؟ ہاں حضور، ہاں سرکار اہتمام ہے۔ سرکار نے فرمایا تو جا گھر اہتمام کر، میں اور یہ سارے نمازی آ رہے ہیں۔ بیٹھے ہو کہ نہیں لگے گئے ہو؟ مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس لیے یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے عرفان میں اضافہ ہو۔ خرچ کرنے والی عادت سیکھو، ہاں جوڑنا کوئی کمال نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس نے جوڑا ہے وہ گھاٹے میں رہا ہے، جس نے خرچ کیا ہے وہی منافع میں رہا ہے۔ ان اللہ شقیون، اللہ شقی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بخیل کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم۔ خداوند عالم فرماتا ہے بے شک میری عبادت تھوڑی کر، سخاوت کر کے دکھا۔ یہ فرعون کا جو اتنا سلسلہ حکومت تھا، 300 سال تک فرعون نے حکومت کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ جناب موسیٰ ہر روز کہتے تھے میرے اللہ اس کو غرق کر دے، اس کو غرق کر دے، تیرا دشمن محض ہے، انا ربکم الاعلیٰ کی آوازیں لگواتا ہے۔ آواز قدرت آئی، کلیم تجھے پتہ نہیں ہے میری کتنی مخلوق پال رہا ہے، میرے کتنے بندے پال رہا ہے۔ خداوند عالم شقی ہے بھائی، خدا اپنے دشمن کی بھی روزی بند نہیں کرتا، فرعون کی بھی بند نہیں کرتا۔ جناب موسیٰ نے کہا چلو اس کا رزق گھٹا دے، یہ تجھے اللہ نہیں مانتا۔ جاگنا بھائی، موری پر والو عرفانی جملہ دینے لگا ہوں۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس نے حق کے عبدیت چھوڑ دیا ہے، میں اللہ ہو کے حق کے ربوبیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ بے وقوف ہے، میں تو خدا ہوں، میں جب چاہوں گا اس کو پکڑ لوں گا۔ تو اس لیے سخی بن کے دکھاؤ، یہ سخاوت والی اللہ کی صفت ہے۔ ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ جب سنا جناب جابر نے کہ پوری جماعت آ رہی ہے اور عرب کے وہ لوگ
جو اونٹ کے توڑے کا ناشتہ کرتے تھے بہترین کباب بنا کے. میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں, اتنے اتنے چوڑے سینے تھے, بڑے کھوت کے جوان تھے, وہ لنگر کا اجاڑا تھے. اس لیے تو سرکار رسالت مآب نے میدان خیبر میں بھی کہا تھا بھائی لنگر ہی مک گئے تو جنگ کی فتح نہیں تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ بندے بھی ساتھ دوڑتے ہوئے جناب جابر آئے گھر میں. زوجہ نے پریشانی کا عالم دیکھا, کہا رسول تشریف نہیں لا رہے؟ کہا وہ بھی آ رہے ہیں, پوری جماعت بھی آ رہی ہے. تو کہا پریشان کیوں ہو؟ اس لیے پریشان ہو کہ 4 ہستیوں کا اہتمام ہے, پوری جماعت آ رہی ہے. کہا جماعت کو دعوت تو نے دی ہے یا رسول پاک نے؟ تو کہتے ہیں رسول پاک نے. پھر فرمایا گھبرا کیوں گئے ہو؟ جس نے دعوت کی ہے وہ کھلانا بھی جانتا ہے. نعرہ مفتی عابد صاحب فرماتے ہوتے ہیں فجر لوا ہے, کل نعرہ لا دیا ہے 14 رجب کو. ڈھیر سارے اور سارے بندے بھائی زبان مل کے نعرہ حیدری حیدری. فرمایا گھبرا کیوں گئے؟ جس نے دعوت کی ہے وہ کھلانا بھی جانتا ہے, اس کو نہیں پتا یہ کیا کھاتے ہیں. مطمئن رہو. جناب عقیل, جناب عقیل کو جانتے ہو؟ مولا امیر المومنین کے بھائی ہیں جناب عقیل, بڑے بھائی ہیں سرکار کے. وہ فرماتے ہیں میں نے بندوں کو گنا 1120 بندے تھے اس دن نماز جواب. پٹھورا لا لو بھائی, ہم ران سے بھی اوپر آتے ہیں. پٹھورا بکرا 10 12 15 کلو کا یہ پکا ہوا ہے. رسول پاک آئے, میں بتا رہا تھا برکت کیسے آتی ہے. نیت خالص ہو تو پھر برکت ہوتی ہے, نیت خالص نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا, چاہے آپ کے پاس خزانوں کے انبار بھی کیوں نہیں لگے ہوئے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جابر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا گھر وسیع کیسے ہو گیا. بھائی 1120 بندہ بھی کوئی مانے رکھتا ہے, میں ان کے بٹھانے کے لیے گھر وسیع کیسے ہو گیا. صفیں کہاں سے آ گئی؟ ہمارے گھر میں تو وہ چٹائیاں تھیں جو پہلے موجود تھیں, وہ پوری آ گئی, بندے بیٹھ گئے, قطاریں بن گئیں. سرکار نے فرمایا ہاں بھائی کہاں ہے کھانا؟ اس کمرے میں ہے. فرمایا پردہ کرواؤ. پردہ ہوا. حالانکہ کائنات عالم کی ہر عورت رسول پاک کی بیٹی ہے, اس کے باوجود بھی ہمیں درس دے رہے تھے کسی کے گھر جاؤ تو پردے کا کہہ دیا کرو. جب گئے تو فرمایا جس برتن میں سالن پکا ہوا ہے اس کا ڈھکنا ہٹا, اور اس کے بعد یہ ڈھکنا نہ ہٹانا, آج ہٹاؤ. جو ہی ہٹایا رسول پاک نے اپنا لعاب دہن, جانتے ہو لعاب دہن ہے ہماری زبان میں تھوک, اس سالن میں ڈالا. فرمایا اب ڈھکنا دے دو اور نکالتے جاؤ. اب سالن نکالا جا رہا ہے, لوگ کھانے والے کھا رہے ہیں. جناب عقیل کی یہ پھر روایت ہے, میں نے دیکھا عرب کے لوگوں نے ہتھیلیاں ٹیک کے تسلی سے کھایا. یہ جو محمد مصطفیٰ نے معجزہ دکھایا ہے شاید یہ ختم ہو جائے. وہ کھانے والے تھک گئے, لیکن نہ سالن ختم ہوا نہ روٹیاں ختم ہوئی. اس کے بعد دعائے خیر ہوئی جناب جابر کے حق میں. کائنات عالم کے رسول نے فرمایا جابر مہمان کا حق بنتا ہے جب کسی کے گھر میں آئے تو کوئی تحفہ لے کے آئے. میں تحفہ لے کے نہیں آیا, یہ جو تیرا سالن ہے اسی کو میں نے تیرا تحفہ قرار دے دیا ہے. اس کا ڈھکنا نہ ہٹانا, قیامت تک نکالتے رہنا, یہ اسی طرح پورا رہے گا. نعرہ بھولی نہ گئے کرو بابا, 13 رجب ہی ہے تو چندہ ہی مگدے پہ. آباد و شاد رہو بھائی, سلامت رہو. مومن کی بسم اللہ. یہ استدعائے تقریباً 10 تاریخ کو فائنل ہو گیا ہے, وہ دعوت چکا ہے. میں نے عرض کیا ہے بھئی یہ فائنل ہو چکا ہے. مومنین آپ کی خدمت عالیہ میں یہی التجا فرما رہے ہیں کہ 10 تاریخ کو بیانہ دینا ہے, اس کے بعد کوئی ہوگی مدت.